پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک تائی امی کی بات ہے، اتنا کچھ سننے کے بعد تایا ابو کسی نہ کسی طرح ان کی زبان تو روکیں گے نا۔ اس نے سمجھایا تو زرش نے سر ہلایا۔ تم مما کو کچھ نہیں بتاؤ گی، ٹھیک ہے؟ اس نے یقین چاہا تو نوشین مسکرا دی۔ ویسے ماما بھی تمہاری خاموشی پر پریشان ہو رہی تھی، نوشین نے زرش کو بتایا۔ اچھا چلو آؤ، لان میں ٹہلتے اور باتیں بھی کرتے ہیں۔ نوشین اس کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہوئی تو وہ بھی اٹھ گئی۔ دونوں لان میں ٹہل رہی تھی جب گاڑی کے ہارن پر چونکی۔ یہ تو سمان بھائی کی گاڑی ہے، نوشین آواز پہچان کر پلٹی، وہ بھی دیکھنے لگی۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ سمان احمد نے گاڑی اندر لا کر کھڑی کی۔ سمان احمد کے ساتھ علی اور فرا بھی تھے۔ زرش حیران سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس دن اسے سب سے زیادہ تکلیف سمان احمد کے الفاظ سے ہوئی تھی۔ کس طرح انہوں نے اسے ڈانٹ دیا تھا، اور اب السلام علیکم۔ وہ تینوں قریب چلے آئے۔ فرا نوشین کے گلے لگ گئی۔ زرش بالکل خاموش رہی۔ وعلیکم السلام، آپ تینوں خیریت سے ہیں نا؟ نوشین کو بھی حیرت ہو رہی تھی۔ آج ہمارا باہر ڈنر کرنے کا پروگرام تھا، سمان بھائی ہمیں ڈنر کروا رہے ہیں، تم لوگوں کو بھی ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ فرا نے مسکرا کر سمان احمد اور پھر زرش کی طرف دیکھ کر کہا تو زرش نے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ علی اور فرا سے تو وہ ناراض نہیں تھی، مگر وہ سمان احمد کو ان کے الفاظ کی تلخی کا احساس تو دلا سکتی تھی۔ سمان احمد نے بغور دیکھا۔ سادہ گھریلو حلیے میں بھی وہ نظر کو خیرہ کر رہی تھی۔ انہوں نے اس کے سنجیدہ چہرے پر اپنی پرجوش نظریں ٹکا دی۔ خفا خفا سنجیدہ چہرہ کتنا اپنا اپنا لگ رہا تھا۔ انہیں اپنے الفاظ کی تلخی کا شدت سے اندازہ تھا، اسی لیے تو اس نے پروگرام بنایا تھا۔ زبردست، بڑے عرصے بعد سمان بھائی ہمیں کوئی بد پرہیزی کروا رہے ہیں۔ نوشین ایک دم پرجوش ہو گئی۔ زرش پھر بھی خاموش رہی۔ چلو تم دونوں تیار ہو جاؤ، اتنی دیر میں ذرا چچی جان سے مل لوں۔ انہوں نے زرش کے خفا چہرے سے نظریں ہٹا کر کہا اور اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ میں نہیں جا رہی، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تم لوگ نوشین کو لے جاؤ۔ سمان احمد کوئی دعوت کرے اور زرش انکار کرے، یہ ناممکن تھا، لیکن اس وقت وہ سنجیدگی سے فرا اور علی کو انکار کر رہی تھی۔ سمان احمد کے اندر کی طرف بڑھتے قدم رک گئے۔ کیوں؟ فوراً پلٹ کر پوچھا۔ کہا ہے نا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اس نے ناراضی سے کہا۔ سمان احمد نے خاموش نظر ڈالی۔ تیار ہو جاؤ، میں چچی جان سے بات کر کے آتا ہوں، تو پھر تمہارے درد سر کا بھی علاج کرتا ہوں۔ فرا اور نوشین کو اسے تیار کرنے کا اشارہ کر کے وہ اندر چلے گئے۔ مجھے نہیں جانا، زرش نے پاؤں پٹکے۔ کیوں؟ تینوں بولے۔ اس نے خفگی سے سب کو دیکھا۔ بس کہہ دیا نا کہ نہیں جانا تو پھر نہیں جانا۔ وہ پاؤں پٹک کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ فرا اور نوشین بھی پیچھے ہی چلی آئی۔ کیا ہے، سمان بھائی اتنے عرصے بعد ٹریٹ دے رہے ہیں، ہم سی سائڈ پر جائیں گے اور وہیں ڈنر بھی کریں گے۔ فرا نے اسے راضی کرنا چاہا، مگر وہ کشن گود میں رکھ کر بیٹھی رہی۔ نوشین، اسے اٹھاؤ اور باتھ روم میں بھیجو، میں اس کے کپڑے نکالتی ہوں۔ فرا نے اسے یوں ہی جمے دیکھ کر نوشین سے کہا۔ یار کیا ہے، دل نہیں چاہ رہا، زبردستی ہے کیا؟ بس نہیں جا رہی میں، کہہ جو دیا۔ نوشین نے اسے بازو سے پکڑ کر باتھ روم کی طرف دھکیلا تو وہ احتجاجاً چلائی، جلدی سے کپڑے چینج کر کے باہر آ جاؤ، ورنہ ہم اس سے بھی زیادہ برا کریں گے۔ فرا نے اس کی وارڈروب سے گرے جدید سٹائلش قسم کا سوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ زرش خونخوار نظروں سے اسے گھورے گئی۔ چلو جلدی کرو، میں نے بھی تیار ہونا ہے، تم جلدی سے باہر نکلو، اتنی دیر میں میں بھی تیار ہو کر آتی ہوں، تب تک سمان بھائی کے بھی ماما کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں گے۔ باتھ روم کا دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیل کر نوشی نے حد کر دی تھی۔ وہ کلستی ہوئی سمجھ گئی کہ آج اس کا کوئی بھی حربہ کام نہیں آنے والا، سوائے اس کے کہ وہ اس وقت خاموشی سے ان کی بات مان لے۔ وہ فرا کے زبردستی کرنے پر تیار ہو کر باہر نکلی تو سمان احمد علی اور ماما کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ نوشین بھی لباس بدل کر آ گئی تھی۔ سمان احمد نے ایک خاص نظر ڈالی تو وہ شکایتی نگاہ ڈال کر منہ پھیر گئی۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا ان سے ناراض رہنے کا، اسی لیے خاموش کھڑی رہی۔ اچھا چچی امی، اب ہم چلتے ہیں، ہو سکتا ہے واپسی میں تاخیر ہو جائے،
میں خود دونوں کو پہلے یہاں چھوڑ دوں گا، سمان احمد نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ماما مسکرا دی۔ سمان احمد کی ذمہ دار طبیعت سے وہ بخوبی آگاہ تھی، اس لیے سمان احمد کے صرف ایک دفعہ کہنے پر فوراً راضی ہو گئی۔ جب وہ لوگ سی سائڈ پر پہنچے تو سورج غروب ہونے والا تھا۔ ڈوبتے سورج کا عکس سمندر میں بہت دلکش لگ رہا تھا۔ ایک لمحے کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے سمندر میں آگ لگ گئی ہو۔ وہ سب ہلا گلا اور چٹکلے چھوڑ رہے تھے۔ زرش کا موڈ سمندر کو دیکھ کر ایک دم معتدل ہو گیا۔ وہ تو سمندر کی دیوانی تھی اور ڈوبتے سورج کا منظر سمندر کے پانی میں دیکھنا سونے پر سہاگا۔ وہ مبہوت سی آگے بڑھ رہی تھی۔ فرح اور نوشین اسے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر پانی کی لہروں کے تعاقب میں وہ بہت آگے تک چلی آئی۔ جوتے وہ فرح کے پاس ہی اتار آئی تھی۔ ننگے پاؤں گیلی ریت پر چلتے پانی کی لہروں کو پیچھے چھوڑنا اس کا سب سے دلچسپ مشغلہ تھا جو وہ ساحل سمندر پر سر انجام دیا کرتی تھی۔ شکر ہے تمہارا موڈ تو بہتر ہوا۔ اپنی عقب سے اسے سمان احمد کی آواز سنائی دی تو وہ اپنے ہی خیالوں سے چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ جینز کے پائنچے گھٹنوں تک فولڈ کیے اس کے ساتھ ہی چل رہے تھے۔ زرش کو ان کے چہرے کی دھیمی مسکراہٹ دیکھ کر یاد آیا کہ وہ تو ان سے ناراض تھی۔ آپ تو بات ہی نہیں کرے مجھ سے، اس نے فوراً ناراضی کا اظہار بھی کر دیا۔ آہستہ آہستہ سورج سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ صرف ہلکی ہلکی سی سرخی باقی تھی جو ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ ایسی ہی سرخی زرش کے چہرے پر بھی تھی، خفا سی، ناراض سی۔ وہ دھیرے سے ہنس دیے۔ بھئی ایسا کیا قصور ہو گیا ہے مجھ سے؟ انہوں نے اس کے ہمراہ چلتے ہوئے پوچھا۔ زرش نے ناراض نظروں سے انہیں دیکھا۔ بہت برے ہیں آپ، کتنی بری طرح ڈانٹ دیا مجھے۔ یہ بھی خیال نہ کیا کہ میں کتنی ہرٹ ہوئی ہوں گی۔ اس کی زبان سے اب بھی شکوہ بول رہا تھا مگر خفگی نہیں تھی۔ وہ ایسے ہی دل کی مالک تھی، صاف شفاف کھری سی۔ سمان احمد نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زرش ایک پل کو ٹھہری مگر جس اپنائیت سے سمان احمد نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے سہلایا، زرش کی ساری خفگی اڑن چھو ہو گئی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ I am sorry۔ یقین کرو میرا مقصد تمہاری تذلیل کرنا نہیں تھا بلکہ اس تکلیف کو کم کرنا تھا جو امی کے الفاظ سے تمہیں پہنچی تھی۔ اس نے اپنے برے رویے کی وضاحت کر دی اور زرش بی بی کا دل ایک ذرا سی وضاحت سے کھل اٹھا۔ مجھے قطعی پرواہ نہیں کہ تائی امی کچھ بھی کہتی، وہ ہماری بڑی ہیں۔ اس وقت ان کے الفاظ برے تھے، بعد میں نے سوچا تو احساس ہوا کہ تلخی سے پیش تو میں بھی آئی تھی۔ وہ تو ہماری بڑی ہیں، کچھ بھی کہہ سکتی ہیں، مجھے خود پر کنٹرول کرنا چاہیے تھا۔ اس نے آرام سے اپنی غلطی مان لی۔ سمان احمد مسکرا دیا۔ سورج مکمل طور پر غروب ہو چکا تھا، اب ماحول میں ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ مجھے تمہاری یہی خوبی متاثر کرتی ہے، تم کسی بات کو انا کا مسئلہ نہیں بناتی ہو، فوراً اپنی غلطی مان کر ایکسکیوز کر لیتی ہو۔ اس کے لہجے میں فخر تھا۔ زرش ہنس دی۔ اتنی تعریف بھی مت کریں، آئندہ آپ نے مجھے کبھی ڈانٹا تو میں سنجیدگی کے ساتھ خفا ہو جاؤں گی۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ اس بات پر اس نے بے ساختہ ایک اور کہکہا لگایا۔ اوکے ڈیئر، چلو اسی خوشی میں بلکہ ناراضی دور کرنے کی خوشی میں یہ اپنا تحفہ قبول کرو۔ اس نے مسکرا کر جینز کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا اور اپنی بند مٹھی زرش کے سامنے کر دی۔ کیا ہے یہ؟ بند مٹھی اسے تجسس سے دوچار کر رہی تھی۔ بوجھ لو۔ اس کا موڈ اسے ایک دو پل تنگ کرنے کا تھا۔ اس وقت زرش کے ہمراہ وہ بہت فریش تھا۔ مجھے نہیں پتا، مٹھی کھولے دکھائیں نا۔ وہ بالکل بچی بن گئی اور مٹھی کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی بے تابی محسوس کر کے سمان احمد نے خود ہی اپنی مٹھی کھول دی۔ زبردست! سمان احمد کی صاف شفاف ہتھیلی پر زنجیر اور پینڈل کی صورت میں تحفہ دھرا ہوا تھا۔ زرش نے ایک لمحے سمان احمد کی پھیلی ہتھیلی کو دیکھا اور پھر زنجیر اور پینڈل کو دیکھ کر وہ جھجک گئی۔ اتنا قیمتی تحفہ اٹھائے کہ نہ اٹھائے؟ کیوں پسند نہیں آیا؟ اسے جھجکتے ہوئے ہاتھ پیچھے کھینچتے دیکھ کر سمان احمد نے پوچھا۔ نہیں، بہت اچھا ہے مگر بہت قیمتی ہے، اس نے جھجکتے اٹکتے کہہ دیا تو وہ ہنس دیا۔ تم سے زیادہ نہیں۔ انداز معنی خیز تھا لیکن آنکھوں کی چمک اس سے زیادہ۔ اس نے یہ کہتے ہی اپنی ہتھیلی سے لاکٹ اٹھا کر زرش کے سامنے لہرایا۔ یہ لاکٹ بالکل فرا کے لاکٹ کی طرح کا تھا،
بس پینڈل دل کے شیپ کا تھا اور درمیان میں ZS کے الفاظ کندہ تھے۔ میں نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا، آپ تو… اسے اپنی بات یاد آ گئی جو فرح کا لاکٹ دیکھ کر اس نے سمان احمد کی اپنے گھر آمد پر کہی تھی، اور اب یہ لاکٹ… فرح کے لیے لاکٹ خریدتے ہوئے مجھے قطعی احساس نہیں ہوا تھا کہ مجھے تمہارے لیے بھی لینا چاہیے۔ بعد میں تمہاری بات پر مجھے احساس ہوا اور فوراً آرڈر پر بنوایا، بس تمہیں دینے کا خیال نہیں آ رہا تھا۔ فرح کا لاکٹ تھوڑا سا چینج ہے، پھر وہ اس کے نام پر تھا، جبکہ یہ تمہارے نام پر اسپیشل بنوایا ہے۔ کیوں؟ اچھا نہیں یا لینا نہیں چاہتی؟ زرش نے لاکٹ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا، اس لیے اس نے سنجیدگی سے ٹوکا۔ نہیں، اچھا ہے، مگر… وہ پھر اٹک گئی۔ نظریں ہارٹ شیپ کے پینڈل میں کندہ الفاظ ZS پر جمی ہوئی تھی۔ فرح کا لاکٹ FS کے الفاظ پر تھا، جبکہ زرش… بھئی پکڑ بھی لو، ادھر وہ تینوں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، جلدی کرو۔ اس کا انداز بالکل لاپرواہ تھا۔ زرش نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر لاکٹ کو، اور آخر میں اپنے سے کافی دور فرح، نوشین اور علی کو ریت پر بیٹھے خوش گپیاں کرتے دیکھا۔ تھینک یو سو مچ۔ ایک لمحے کو اس نے سوچا، پھر اس نے مسکرا کر لاکٹ تھام لیا۔ لاکٹ زرش کی ہتھیلی پر تھا۔ زرش کو اپنی ہتھیلی عجیب سے احساس سے بھیگتی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً سمان احمد کو دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے فوراً نگاہیں پھیر لی۔ اب اس کو پہن لو، اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ بھی ساتھ ہو لی۔ جی، گھر جا کر مما کو دکھاؤں گی، پھر پہنوں گی۔ لاکٹ کو مٹھی میں بھینچے وہ قدم سے قدم ملا کر سمان احمد کے ساتھ چل رہی تھی۔ ڈنر کے بعد وہ لوگ وہاں مزید 1 گھنٹہ ٹھہرے اور پھر واپس لوٹ آئے۔ راستے میں سمان احمد نے ان سب کو ان کی فرمائش پر آئس کریم بھی کھلائی۔ دونوں جب گھر پہنچی تو تھکن سے برا حال تھا، لیکن اس تھکن کے باوجود دونوں فریش تھیں۔ وہ انہیں گیٹ پر اتار کر چلے گئے تھے۔ دونوں کھلکھلاتی ہنستی اندر چلی آئی تھی۔ شائستہ بیگم لاؤنج میں ہی موجود تھی، شاید ان کا انتظار کر رہی تھی۔ دونوں ٹھہر گئیں۔ السلام علیکم مما۔ ان کے سلام پر انہوں نے سر ہلایا۔ دونوں ہی ان کی دائیں بائیں آ بیٹھی۔ کیسا گزرا آج کا ڈنر؟ دونوں کے چمکتے دمکتے چہرے دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ زرش کھلکھلائی۔ بہت اچھا، سمان بھائی نے ہمیں بہت انجوائے کروایا، اور ماما، انہوں نے مجھے یہ لاکٹ بھی دیا۔ اس نے فوراً ہتھیلی ماما کے سامنے پھیلا دی۔ اس نے لاکٹ ابھی تک نہیں پہنا تھا، بڑی حفاظت کے ساتھ وہ سارا وقت مٹھی میں چھپائے رہی تھی۔ شائستہ بیگم نے ایک نظر زرش کے جھلملاتے چمکتے چہرے پر ڈالی اور دوسری نگاہ زرش کی پھیلی ہتھیلی پر دھرے قیمتی لاکٹ پر۔ نوشین جانتی تھی، وہ دیکھ چکی تھی، سو وہ بھی ماما کے رد عمل کی منتظر تھی۔ شائستہ بیگم نے لاکٹ اٹھا لیا۔ ہارٹ شیپ میں بنے لاکٹ میں کندہ لفظ ZS پر ان کی نگاہیں ٹھہر گئی تھی۔ پتہ ہے ماما، ایسا ہی لاکٹ سمان بھائی نے فرح کو لا کر دیا تھا۔ مجھے پسند آیا تھا تو میں نے یوں ہی ذکر کر دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ واقعی مجھے بھی لا کر دے دیں گے۔ شائستہ بیگم نے بغور بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ سچ صرف اس کے ہونٹوں پر ہی نہیں، آنکھوں میں بھی تھا۔ یہ سمان احمد کس رستے پر چل نکلا؟ ZS کے حروف پر انگلیاں پھیرتے وہ دل ہی دل میں دکھی سی ہو گئی۔ اچھا ہے نا ماما؟ میں تو لیتے ہوئے جھجک رہی تھی، اتنا قیمتی تحفہ کہ پتہ نہیں آپ راضی بھی ہوں گی کہ نہیں۔ سمان بھائی نے کہا بھی تھا کہ پہن لو، مگر میں نے آپ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنا۔ اگر آپ اجازت دیں گی تو پہنوں گی، ورنہ انہیں واپس کر دوں گی، بھلے وہ ناراض ہوں۔ شائستہ بیگم نے ایک اطمینان کی سانس خارج کی۔ ان کی بیٹی کا دامن ہی نہیں، دل بھی صاف تھا۔ یہ سوچ کر ان کے اندر طمانینت کی لہر سرایت کر گئی۔ بہت پیارا ہے، پہن لو۔ سامان نے اتنی محبت و خلوص سے دیا ہے، تحفوں کی قدر کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس قدر اطمینان سے جواب دیا کہ زرش ایک دم خوش ہو گئی۔ تھینک یو ماما، تھینک یو سو مچ، ورنہ مجھے تو لیتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، اتنا قیمتی جو ہے۔ شائستہ بیگم نے زنجیر کا لاک کھولا اور زرش نے ایک دم سے اپنے بال سمیٹے۔ آپ خود پہنائیں۔ کتنا اعتماد تھا زرش کی آواز اور لہجے میں۔ ایسا ہی اعتماد شائستہ بیگم کے دل میں بھی ہر سو روشنیاں بکھیر رہا تھا۔ انہوں نے زرش کے گلے میں لاکٹ پہنا کر اس کی پیشانی چومی۔ مجھے اچھا لگا ہے کہ تم نے میری ناراضی یا اعتراض کو اہمیت دی۔ سمان احمد پر مجھے بھرپور اعتماد ہے، مگر مجھے تمہاری معصومیت سے ڈر لگتا ہے۔ بس کوشش کرنا ایسا ہی اعتماد میں ہمیشہ تم پر کروں۔
خاندان والے کچھ بھی کہیں، تم دونوں میرے دل کے ٹکڑے ہو، بس میرا اعتماد کبھی نہ توڑنا۔ انہوں نے دھیمے سے نصیحت کی تھی۔ زرش کچھ نہیں سمجھی تھی، بس یہ کہ ماما اس پر اور سمان احمد پر اعتماد کرتی ہیں۔ پرومس ماما، آپ کی زرش آپ کا اعتماد ہمیشہ برقرار رکھے گی۔ ان کی جذباتی نصیحت پر وہ بھی جذباتی ہو گئی۔ انہوں نے مسکرا کر زرش کا رخسار تھپ تھپایا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ماما، پاپا سو گئی ہیں؟ سعود احمد کی جلدی سونے کی عادت تھی۔ گھر آتے ہی کھانا کھا کر کچھ وقت بچیوں کے ساتھ گزار کر وہ فوراً سونے چلے جاتے تھے۔ نوشین کے پوچھنے پر انہوں نے سر ہلایا۔ ہاں، میں بھی سونے جا رہی ہوں۔ تم دونوں بھی تھک گئی ہوں گی، اس لیے آرام سے اپنے کمرے میں جا کر سو جانا، ماما نے جانے سے پہلے تاکید کی۔ نوشین، تمہیں لاکٹ پسند آیا ہے نا؟ زنجیر انگلی پر لپیٹتے زرش نے پوچھا تو وہ سر ہلا کر کھڑی ہو گئی۔ میں تو سونے جا رہی ہوں، واقعی بہت تھکن ہو گئی ہے۔ ویسے آج انجوائے بھی کتنا کیا ہے، کتنے عرصے بعد یوں ہم مل کر کہیں باہر گئے تھے۔ واقعی بہت مزہ آیا۔ جاتے ہوئے مجھے سمان بھائی پر جتنا بھی غصہ تھا وہاں جا کر سارا ختم ہو گیا۔ وہ کتنے اچھے ہیں، میری چھوٹی چھوٹی بات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ نوشین مسکرا دی۔ امی کی مبہم سی باتیں نوشین کو بہت کچھ سمجھانے کو کافی تھیں، جبکہ زرش، ہو سکتا ہے تم ان کے لیے واقعی بہت اہم ہو، نوشین نے چھیڑا۔ زرش مطلب سمجھے بغیر ہنس دی۔ واقعی وہ تو میں ہوں، وہ فخر و مان سے اترائی۔ نوشین نے مزید کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر پھر کچھ سوچ کر سر جھٹک گئی۔ تم تو شاید لاکٹ کی خوشی میں رات بھر نہ سو سکو، مگر مجھے نیند آ رہی ہے۔ اوکے، شب بخیر۔ وہ ہاتھ ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ کمرے میں آ کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر زرش نے لاکٹ کو دیکھا۔ خوبصورت سراہی دار گردن میں گولڈن زنجیر میں جھولتا پینڈل اور اس میں کندہ لفظ۔ زرش نے بہت نرمی سے اپنے نام پر انگلی پھیری۔ زرش سعود احمد۔ اس نے زیڈ ایس کا مطلب نکالا تھا۔ سمان بھائی بھی کتنے اچھے ہیں۔ فرا تو ان کی سگی بہن ہے، مگر مجھے بھی اس سے کم نہیں سمجھتے۔ تائی امی کچھ بھی کہیں، میرے تو وہ سگے بھائی ہیں نا۔ بے پناہ تمانیت سے سوچتے اس نے پینڈل مٹھی میں دبا لیا۔ ہتھیلی نرم سے احساس سے بھیگ اٹھی اور یہی احساس ہاتھ سے ہوتا ہوا رگوں پے میں اندر تک سرایت کرتا چلا گیا، جس کا شاید کوئی نام نہیں تھا۔ شارق زمان 3 دن بعد اپنے آفس آیا تھا۔ طبیعت تو ایک دن میں ہی سنبھل گئی تھی، لیکن ڈاکٹر کی ہدایت پر وہ بمشکل 2 دن ہی آرام کر پایا۔ دفتر میں کئی کام تھے جو اس کے منتظر تھے۔ سارا دن وہ بہت مصروف رہا۔ لنچ ٹائم کے وقت اسے تھوڑی سی فرصت ملی۔ اماں نے گھر سے کھانا بھجوایا تھا۔ وہ کھانا کھا رہا تھا جب نواز کی کال آئی۔ خیریت یار؟ سلام دعا کے بعد فوراً وہ اصل موضوع کی جانب آ گیا۔ بالکل، ہماری طرف تو بالکل خیریت ہے، البتہ تمہاری خیریت نیک مطلوب ہے، نواز نے اسے چھیڑا۔ شارق فوراً الرٹ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ میری جان کہ آج بڑی اماں کی کال آئی تھی اور انہوں نے تمہارے متعلق تفتیشی رپورٹ مجھے ریکارڈ کروائی ہے۔ غیر سنجیدہ انداز تھا۔ شارق کچھ سمجھ نہیں پایا۔ تم سینسر پالیسی چھوڑ کر آرام سے بکواس نہیں کر سکتے؟ شارق نے ٹوک دیا۔ نواز نے جاندار کہا لگایا، خود چاہے جتنی مرضی سینسرشپ اپناؤ، ہم پر پابندی؟ بکو مت، جو کچھ بھی کہنا ہے صاف کہو، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے۔ گلاس لبوں سے لگاتے اس نے دھمکی دی۔ صاف بات یہ ہے کہ آج بڑی اماں نے کال کر کے تم سے متعلق انفارمیشن چاہی تھی۔ کیسی انفارمیشن؟ لنچ باکس بند کر کے اسے ہاتھ سے ایک طرف رکھ کر وہ وہیں اپنے آفس میں ایک سائڈ پر رکھے صوفوں میں سے ایک پر ٹانگیں سیدھی کر کے آرام سے نیم دراز ہوا۔ یہ کہ تم کیا کرتے ہو، کہاں آتے جاتے ہو، کس قسم کے دوست بنا رکھے ہیں اور ان دوستوں میں لڑکیوں کی تعداد کتنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نواز ابھی بھی غیر سنجیدہ تھا۔ اس ساری بکواس کا مطلب بہت واضح ہے، وہ تمہاری ٹانگوں میں زنجیر، میرا مطلب ہے کہ بیوی کی صورت میں بیڑی ڈالنے کا سنجیدہ قسم کا ارادہ رکھتی ہیں۔ لڑکی ڈھونڈنے کی مہم کا آغاز وہ میرے ذریعے یعنی کہ میری فراہم کردہ معلومات کو استعمال کر کے تمہاری مشکوک سرگرمیوں سے کریں گی۔ شارق زمان پر نواز کی ساری لن ترانیوں کا مقصد اچھی طرح واضح ہو گیا تھا۔ لعنت ہو تم پر، جواب میں تم نے کیا کہا؟ صوفے سے اٹھ کر وہ اپنی مخصوص چیئر پر آ بیٹھا۔ مجھے کیا کہنا ہے؟ بڑی امی جو پوچھتی گئیں اچھے بچوں کی طرح بتاتا گیا کہ موصوف کے کس قسم کے دوست ہیں۔
کبھی کبھی ینگسٹ کلب کیوں حاضری دی جاتی ہے؟ وہاں کس قسم کی مخلوق پائی جاتی ہے اور اس مخلوق میں صنف نازک کا کیا رول ہے؟ خدا جھوٹ نہ بلوائے، کچھ بھی تو نہیں چھپایا۔ آخر کو میرے دوست کی زندگی کا سوال تھا۔ شارق زمان اس کی ساری بکواس پر تپ اٹھا۔ جی چاہا وہ سامنے ہو اور ٹیبل پر سے پیپر ویٹ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ نواز، آئی ول کل یو۔ شارق کا غصے سے برا حال تھا۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اپنے آپ کو درست کر لو، ورنہ کسی بڑے کو مجھے تمہارے پیچھے لگانا پڑے گا۔ اس کے غصے کے جواب میں نواز نے بہت سنجیدگی اور تحمل سے کہا۔ شارق نے لب بھینچ لیے۔ میں یہ قدم کبھی نہیں اٹھاتا اگر اس رات تمہارا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا۔ وہ تو ہلکا سا ہی ایکسیڈنٹ تھا، مگر خدا نہ خواستہ کچھ سیریس بھی ہو جاتا تو جانتے ہو کیا ہوتا؟ بڑی اماں تو سنتے ہی مر جاتی۔ نواز کا لہجہ از حد سنجیدہ تھا۔ اب تم بتاؤ، کیا خیال ہے تمہارا اس بارے میں؟ سنجیدگی سے اس نے پوچھا تو شارق جواباً کچھ نہ بولا۔ شارق کو خود پر اعتدال لانے کے لیے کتنی جدوجہد کرنا پڑ رہی تھی، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ اپنی سرگرمیوں کے معاملے میں بہت حساس تھا۔ خاندان کے لوگوں میں اسی لیے تو وہ بہت کھلتا ملتا نہیں تھا کہ اپنی خامیوں سے وہ خود بھی آگاہ تھا۔ اپنی کمزوریوں کا دوسروں کی زبان سے تذکرہ وہ شاید کبھی سہ نہ پاتا، اسی لیے ہر کسی سے ملنے سے اجتناب کرتا تھا۔ صرف ایک نواز ہی تو تھا جو اس حد تک جا سکتا تھا کہ اسے اکثر اچھے برے کی تمیز سکھانے بیٹھ جاتا۔ بہت برا کیا ہے تم نے، اس کا مطلب ہے کہ آئندہ مجھے تم سے بھی محتاط رہنا ہوگا۔ اپنی کمزوریوں کا تذکرہ یوں نواز کے منہ سے سن کر اس کے اندر اضطرابیت اور وحشت سے بھرپور ایک لہر اٹھی۔ وہ اچھا تھا یا برا؟ نواز کو کوئی حق نہیں تھا کہ اماں کے سامنے اس کی کمزوریاں عیاں کرتا۔ وہ دل ہی دل میں نواز سے سخت خفا ہو گیا۔ سنو تو، انہیں ابھی تو کچھ نہیں بتایا سوائے اس کے کہ ان کا لاڈلا کسی ایک خاص لڑکی سے دوستی نہیں رکھتا۔ تمہاری اگر کوئی پسند ہے تو بتا دو، میں بڑی اماں تک معاملہ پہنچا دوں گا۔ آگے تمہاری قسمت، تم نہیں سدھرو گے۔ تمہارے یہ طنز میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اچھی طرح جانتے ہو کہ شادی اور عورت سے متعلق میرے کیا نظریات ہیں، پھر بھی وہ سمجھ گیا کہ نواز اسے ستانے کے لیے ضد کر رہا تھا۔ ایک دم ریلیکس ہو کر اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا، یوں جیسے فراغت ہی فراغت ہو، جبکہ ٹیبل فائل سے بھری ہوئی تھی جو کہ اس کی توجہ کی منتظر تھی۔ مانتا ہوں میں کہ تم کتنے پتھر سالم بقول تمہاری محبوباؤں کے ہارٹ سٹون بن چکے ہو۔ تم کو سمجھانا تو پتھر سے سر پھوڑنا ہے۔ شارق کا اطمینان محسوس کر کے نواز نے اس کی طبیعت صاف کرنا چاہی تھی۔ شارق ہنس دیا۔ جب جانتے ہو تو پھر ہر بار یہ غلطی کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ محبت کرتے ہیں ہم تم سے، تم جن راہوں پر چل نکلے ہو، تم کو تو شاید کسی کی کیا اپنی بھی پرواہ نہیں، مگر میری جان ہمیں تمہاری بہت فکر ہے، پل پل تمہارے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ شارق اس کی محبت سے لبریز آواز میں تفکر و پریشانی محسوس کر کے حقیقتاً متاثر ہوا۔ اسے کزن کی حیثیت میں بھی بھائی جیسا رہبر و دوست ملا تھا۔ قدر کرتا ہوں تمہاری، یہ تمہاری زبان کی مٹھاس اور تم لوگوں کی بے لوث محبت ہی ہے یار، جو مجھے ابھی اس مقام پر لے کر نہیں گئی جہاں سے واپسی شاید ناممکن ہو۔ وہ خود بھی اس حقیقت کا اعتراف کر رہا تھا۔ تو پھر تم چھوڑ دو یہ سب کچھ، یہ کام، یہ لوگ، یہ دوست اور راتوں کو کلبز میں جانا۔ لوہا گرم دیکھ کر نواز نے فوراً چوٹ لگانے کا ارادہ کیا۔ شارق اچھی طرح سمجھتے ہوئے ہنس دیا۔ چھوڑ دوں گا اور کچھ؟ وہ اس وقت بالکل نارمل موڈ میں تھا، ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ تھی، اور یہ کہ شادی کے لیے مان جاؤ یار، تمہاری زندگی میں شخصیت میں آہستہ آہستہ خود بخود ایک ٹھہراؤ آ جائے گا۔ یہ شاید ممکن نہیں۔ ایک دو دفعہ اس موضوع پر سوچا بھی تو عورت ذات سے نفرت ہونے لگی ہے۔ اب تو ہر عورت میں بدرارہ کا عکس ہی دکھائی دیتا ہے، شہوانہ کا روپ جھلکتا ہے، اور ان گنت ایسی لڑکیوں کا جن کے ساتھ وقت تو گزارا جا سکتا ہے مگر شادی کبھی نہیں کی جا سکتی۔ شارق کا انداز قطعی تھا۔ نہیں یار، ہر عورت کو ایک ہی نظر سے مت دیکھو، پھر وقت پاس کرنے والی لڑکی بھی شادی کے قابل نہیں ہوتی۔ تم ان لڑکیوں سے ہٹ کر سوچو، اپنے خاندان میں ارد گرد، یا پھر اماں سے کہہ دو، وہ خود ہی کوئی اچھی لڑکی دیکھ لیں گی۔ وہ کہہ رہا تھا اور شارق زمان کی آنکھوں میں جھلملاتا عکس آ ٹھہرا تھا۔ سیدھی صاف شفاف مانگ، چاندنی بکھیرتا چہرہ، روشن ستارہ آنکھیں جن کی گہرائی میں
کوئی اگر ڈوبے تو شاید کبھی ابھر نہ پائے۔ شارق، یار تم سن رہے ہو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شارق کا دھیان بٹ گیا تھا، نواز پکار رہا تھا۔ شارق نے ایک دم اپنے آپ کو سنبھالا، عجیب سی وحشت و اضطراریت آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ یار میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرے ساتھ اس ٹاپک پر مت بات کیا کرو۔ اس رات بھی تم نے موضوع چھیڑ دیا تھا اور میں نے بمشکل ٹالا تھا، اور اب بھی۔ اس کے لہجے میں تلخی سمٹ آئی تھی۔ کیوں؟ تم ساری عمر یوں ہی گزار دو گے کیا؟ اپنا نہیں تو بڑی اماں کا ہی خیال کرو۔ انہیں کس جرم کی سزا دے رہے ہو؟ ان کی امیدوں کا واحد مرکز تم ہی ہو، اور تمہارا جو رویہ ہے، جو اعتبار تم نے اپنائے ہوئے ہیں، وہ انہیں مار دینے کے لیے کافی ہیں۔ بہت دکھ سے وہ کہہ رہا تھا۔ شارق کے اندر بھی ایسا ہی دکھ ہچکولے کھانے لگا۔ سوری یار، تمہاری ہر بات سر آنکھوں پر، اس سلسلے میں مجھے مجبور مت کرو۔ میں خود کو کسی کے قابل نہیں سمجھتا۔ تم آئندہ اس موضوع پر کبھی بات مت کرنا۔ آج تفصیلی بات ہو گئی ہے، یہی کافی ہے۔ اس وقت بہت لمبی بات ہو گئی ہے، اجازت دو یار، ابھی بہت سارے کام باقی ہیں۔ دیگر امور پر بھی کبھی طویل بحث کریں گے، جب کبھی ملاقات کا موقع ملے گا تو۔ شارق زمان نے خود موبائل آف کر دیا۔ دوسری طرف نواز ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا۔ موبائل آف کر کے اس نے ٹیبل پر پھینک دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ پاک دامن عورت کسے کہتے ہیں؟ شارق زمان کو اپنی ہی آواز اپنے ارد گرد گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا مطلب؟ الجھی الجھی حیرت سے بھرپور آواز تھی۔ خوبصورت آنکھوں میں سے جھانکتی حیرت کسی بھی انسان کا ایمان ڈگمگانے کے لیے کافی تھی، اور وہ بھی ڈگمگا گیا تھا۔ صرف دل ہی نہیں، ایمان بھی ڈگمگایا تھا۔ ایک لمحے کو دل چاہا کہ وہ اسے پاک دامن عورت کی تشریح سمجھائے۔ اگر وہ اس وقت کوئی پیش قدمی کرتا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سنبھل گیا اور ایک دفعہ پھر بھٹک گیا۔ گاڑی اسے بے توازن ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری، میرا دھیان بھٹک گیا تھا، اس نے اپنے بہک جانے کی توجیہ بیان کی۔ آپ کا دھیان تو لگتا ہے ہر وقت بھٹکتا رہتا ہے۔ کس قدر تلخی تھی آواز میں۔ اس وقت اگر گاڑی بے توازن نہ ہوتی تو شاید بہت کچھ بے توازن ہو جاتا۔ کرسی کی پشت سے سر ٹکائے وہ صرف ایک ہی چہرے کو سوچ رہا تھا۔ بہت سی باتیں یاد آ رہی تھی۔ نویرا احسان، تم مجھے کیوں یاد آ رہی ہو؟ کیوں میری بے عنوان زیست میں اپنے نام کا بیج بونے آ جاتی ہو؟ کیوں؟ وہ ذہن کے دریچے سے چمٹ جانے والے خیال سے لڑ پڑا، خود سے الجھ پڑا۔ تنگ آ کر اس نے اپنا سر ٹیبل کی صاف شفاف چکنی سطح پر ٹکا دیا۔ دس از ناٹ فیئر یار نواز، ناٹ فیئر۔ گہری گہری سانس لیتے وہ صرف یہی الفاظ بڑبڑا رہا تھا۔ سعید احمد اپنے کمرے میں کتاب ہاتھ میں لیے ورق گردانی میں مصروف تھے جب دروازہ نوک کر کے فرا چائے کا مگ لیے اندر داخل ہوئی۔ ابو جان، چائے۔ اس نے کپ ان کی طرف بڑھایا۔ انہوں نے مسکرا کر تھام لیا۔ جیتی رہو، آؤ بیٹھو۔ انہوں نے بستر کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ، مگر مجھے کل کالج کی ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے۔ فرا بیٹھنے کی بجائے کھڑی رہی۔ وہ دھیمے سے مسکرائے شفقت آمیز انداز میں بیٹی کو دیکھا۔ ٹھیک ہے جاؤ، انہوں نے بہت محبت سے کہا تھا۔ فرا پلٹ آئی۔ سنو بیٹا، اپنی ماں کو کمرے میں بھیج دینا۔ اچانک کچھ سوچتے انہوں نے عقب سے آواز دی تو فرا تحیر سے پلٹ کر انہیں دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ بڑے عرصے بعد انہوں نے اس انداز میں کسی کے سامنے اس طرح اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ سر اس بات میں ہلا کر باہر نکل آئی۔ امی، ابو آپ کو بلا رہے ہیں، فرا نے اطلاع دی۔ وہ جو لاؤنج میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی وہ چونکی۔ سعید احمد نے انہیں اپنے کمرے میں بلایا ہے؟ انہیں یقین نہیں آیا۔ مجھے؟ حیرت اس قدر ہوئی کہ یہ بھی یاد نہ رہا کہ سامنے بیٹی بیٹھی ہے۔ فرا سر ہلا کر رہ گئی۔ طاہرہ بیگم الجھ گئیں۔ سب اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ فرا نے چائے بنائی تھی، عموماً رات کی چائے وہی بناتی تھی، سب کو سرو کر کے انہیں بھی دے دی تھی۔ ابھی آدھا ہی کپ پیا تھا کہ یہ پیغام ملا۔ انہوں نے باقی آدھا کپ بھی ایک دو گھونٹ میں ختم کیا۔ فرا پیغام دے کر جا چکی تھی۔ لگتا ہے آج سعید احمد کا پھر لڑنے کا موڈ ہے۔ ان کی سوچ صرف یہیں تک پہنچ پائی تھی۔ سعید احمد کے کمرے میں جانے سے پہلے انہوں نے سارا گھر چیک کیا تھا۔ ساری لائٹس آف کر کے وہ کمرے کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کمرے میں وہ پہلی دفعہ نہیں جا رہی تھی، روزانہ اس کمرے تک کا سفر کرتی تھی، مگر آج سعید احمد نے بڑے عرصے بعد خود سے انہیں بلایا تھا۔ ہو سکتا ہے
آج قسمت مہربان ہو گئی ہو اور سعید احمد کو بھی میرا خیال آ گیا ہو۔ دل خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے لگا۔ مگر نہیں، سعید احمد تو پتھر ہے، ساری عمر اس پتھر میں جونک نہیں لگی۔ اب قسمت مہربان ہو بھی جائے تو کیا؟ اب تو دل خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے کا ہنر بھی بھول گیا ہے۔ وہ آزردگی کی گہری امید کھائی میں غرق تھی، جہاں روشنی کا کوئی روزن نہ تھا، تاریکی ہی تاریکی تھی۔ دروازہ کھلا تو سعید احمد کی نگاہ طاہرہ بیگم کی نگاہ سے جا ملی۔ دونوں طرف ایک دم لگا جیسے فاصلے سمٹ گئے ہوں، ماہو سال کا عرصہ ٹھہرا ہی نہ ہو، وہی وقت وہی زمانے آ گئے ہوں جب دل دل سے آشنا تھا، جب نظر نظر کو پہچانتی تھی۔ اور اب سعید احمد نے ایک نظر ڈال کر پھیر لی اور طاہرہ بیگم دڑام سے تاریکی کے گہرے گڑھے میں دوبارہ جا گری۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ آئی اور معمول کے مطابق اپنی جگہ پر جا بیٹھی۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کچھ پل کمرے میں گہری خاموشی کا راج رہا اور پھر سعید احمد کی آواز گونجی۔ طاہرہ بیگم نے الجھ کر دیکھا۔ اس شخص کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ مجھ سے کوئی بات کرے؟ سرخ و سفید چہرے کی خوبصورتی اپنی تمام تر وجاہتوں سمیت ابھی بھی برقرار تھی۔ عمر کا فرق بڑا تھا مگر خد و خال، رنگ و روپ وہی تھا۔ طاہرہ بیگم دیکھے گئیں۔ مجھے سامان سے متعلق بات کرنی ہے۔ 1-2 منٹ انہوں نے انتظار کیا کہ شاید وہ پوچھے کہ کیا خاص بات ہے، مگر انہیں چپ سادے دیکھ کر انہوں نے مزید کہا۔ طاہرہ بیگم ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اس دن آپ نے بات ختم کر دی تھی، اب کیا باقی رہ گیا ہے جو کہنا ہے؟ لہجے میں اب بھی تلخی کا راج تھا۔ میں اس وقت لڑنے یا بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ یہ مسئلہ میرے ہی بیٹے کی خوشیوں کا نہیں، تمہاری بھی اولاد کا ہے۔ انہوں نے تلخی کا جواب تلخی سے دیا۔ شکر ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ سامان صرف آپ کی اولاد ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ گہرا طنز تھا۔ سعید احمد اپنی برداشت آزمانے کو لب سی گئے۔ میں واضح کر چکا ہوں کہ تم سے لڑنے یا بات بڑھانے کے موڈ میں نہیں ہوں، انہوں نے پتھروں کی سی سختی سے کہا۔ طاہرہ بیگم اس لہجے کے جواب میں کچھ نہ کہہ سکیں۔ سامان سے میں بات کر چکا ہوں، تم زرش کے لیے راضی نہیں اور تمہاری بہن کی بیٹی کے لیے میں، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ ہم لوگ سامان کی شادی کے قصے کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ انہوں نے بلا تمہید بات شروع کی۔ طاہرہ بیگم ناسمجھی میں دیکھے گئی۔ کیا سامان شادی نہیں کرے گا؟ جب بات سمجھ میں آئی تو ایک دم تلخی سے کہہ دیا، جب والدین کے باہمی فیصلے ضد کی کسوٹی پر پرکھے جائیں تو اولاد یہی فیصلے کرتی ہے۔ یہ میرا نہیں، سامان احمد کا فیصلہ ہے۔ اب کہ طاہرہ بیگم چپ چاپ دیکھے گئیں۔ بہرحال اس کی شادی کی سب سے بہتر عمر یہی ہے، لیکن اس نے خود مجھ سے بات کی ہے، وہ چند سال شادی نہیں کرنا چاہتا، نہ زرش سے اور نہ ہی تمہاری بھانجی سے۔ انہوں نے بات کو گھما پھرا کر وہیں لا کھڑا کیا۔ میں اس سے بات کروں گی؟ اس طرح تو وہ بہت دیر کر دے گا۔ طاہرہ بیگم اب کے کچھ متفکر سی کہہ رہی تھی۔ وہ ان کا فرما بردار بیٹا تھا، بچپن سے لے کر اب تک کوئی ناجائز چیز طلب نہیں کی تھی، اور اب اس کی آنکھوں میں زرش کا عکس دیکھ کر طاہرہ بیگم کو برداشت نہیں ہو پا رہا تھا، مگر اس کا فیصلہ، وہ دکھ کی بھٹی میں جا گری۔ میرا خیال ہے کہ موجودہ حالات میں اس گھر کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہی سب سے بہتر فیصلہ ہے۔ اس نے کبھی مجھ سے غلط یا ناجائز خواہش نہیں کی۔ اس نے مجھ سے التجا کی تھی کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا یہ فیصلہ ہے، سو تمہیں بھی اب اپنے آپ کو سمجھا لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ نہ ہی میں نے کبھی خود زبردستی کی ہے اور نہ ہی کسی کو اجازت دوں گا کہ وہ اس کی زندگی کے اہم معاملے میں یوں دخل اندازی کرے۔ 2, 3, 4 سال یا جب بھی وہ فیصلہ کرے گا تب ہی اس کی شادی ہوگی، انہوں نے قطعیت سے کہا۔ طاہرہ بیگم حیرت سے گنگ رہ گئی۔ سامان کی آنکھوں میں زرش کا عکس دیکھ کر ان کے دل میں الاؤ سے جلنے لگ گئے تھے۔ انہوں نے تو صرف کیسرا آپا کے کہنے پر فوزیہ کا نام لیا تھا، ورنہ کہاں فوزیہ، کہاں ان کا سامان۔ صرف زرش کی ضد میں وہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ اب اس کے فیصلے نے گویا ساری بساط ہی الٹ دی۔ زرش اور فوزیہ کے علاوہ وہ جہاں بھی کہتا ہے میں راضی ہوں، انہوں نے لب کشائی کی۔ سعید احمد ان کی طرف دیکھ کر تلخ و طنزیہ ہنسی ہنسے۔ آپ کو اس کی شادی کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شادی نہیں کرنا چاہتا، زرش اور فوزیہ کے علاوہ بھی کسی سے نہیں، انہوں نے طاہرہ بیگم کو سلگانے کے لیے اپنے پاس سے اضافہ کیا تھا۔ طاہرہ بیگم تھک سے رہ گئی۔ میں اس سے بات کروں گی؟ اس وقت سعید احمد سے الجھنے کی بجائے سامان احمد کا فیصلہ زیادہ قابل غور تھا۔ سعید احمد کا لہجہ تک طنزیہ تھا۔
طاہرہ بیگم بمشکل پی سکی۔ وہ ان دونوں کے علاوہ جس سے بھی شادی کرنے کے لیے راضی ہے، میں اسے اپنے گھر لے آؤں گی، اس کی خوشی کے لیے۔ اچھا؟ سعید احمد ہنس دیے۔ طاہرہ بیگم کا وجود پانی پانی ہونے لگا۔ طاہرہ بیگم، پہلے آپ یہ یقین تو کر لیں کہ یہ گھر کس کا ہے، پھر اپنے گھر کا دعویٰ کیجیے گا۔ انہوں نے انہیں آسمان سے زمین پر پٹکنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا، ایک پل میں 2 کوڑی کا کر دیا۔ آپ میری توہین کر رہی ہیں؟ وہ سلگ اٹھی۔ تمہاری سمجھ کی بات ہے، ورنہ میں نے تو حقیقت واضح کی ہے۔ وہ آرام سے تکیہ درست کر کے سیدھے لیٹے تھے۔ طاہرہ بیگم لب سی گئی۔